ہر مسلمان اس کے دل میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت، الفت، ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ جس طریقے پر بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، ان میں سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ ماں ہے۔ ان سب میں حقوق کے لحاظ سے زیادہ حقدار اپنی ماں کا ہے۔ باپ، بھائی، بیٹا، اس میں زیادہ جو حقدار ہے، حقوق جس کا ہے وہ والد صاحب ہے۔ اور جو زیادہ حقدار بھی ہوتا ہے، جس کا زیادہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس کا حقوق، اس کا حق، اس کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی چیز میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ سب سے زیادہ جن کے ساتھ محبت، عقیدت کا رشتہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی بیوی، اپنی اولاد، بچوں سے ہر چیز سے زیادہ جو چیز عزیز ہے، ہونی چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے، وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت۔ یہ جو دین میں اور آج آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات، یہ ہمیں دنیا کے پیٹ میں آئے، ہوش حواس سنبھالا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں قرآن والی دولت، محمد الرسول اللہ والی دولت، کلمے والی دولت، اللہ کی وحدانیت والی دولت اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ حقیقت اس کو اگر سمجھے تو بہت ہے کہ یہ دین جن راستوں اور واسطوں سے ہو کر کے ہم تک پہنچا، اس کے پیچھے ایک لازوال قربانیوں کی ایک تاریخ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کی خاطر وہ کون سی تکلیف ہے، کون سی اذیت ہے جو نہیں پہنچائی گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس دین کی خاطر سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف سے زیادہ مجھے تکالیف دی گئی، سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی اس دین کی خاطر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف پہنچاتے تھے، وہ اتنی اذیت دیتے تھے، اتنی تکلیف دیتے تھے کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور اللہ اپنے نبی کے ساتھ، اللہ کی ذات کی تائید حاصل تھی، اللہ کا نبی ان کو برداشت کرتا، بجائے اس کے بد دعاؤں کے اللہ کا نبی ان کو دعائیں دیتا۔ یہ دین میرے اور آپ تک جن راستوں سے آیا، بڑی مشکلات سے آیا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی خاطر بڑی تکالیف کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ بن محاربی ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے ذی المجاز کے بازار میں دیکھا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات کو نہیں سنو اور یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، یہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسی سخت تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں بہت سارے دشمن تھے، لیکن جو بدترین دشمن جن کے نبی علیہ السلام نے نام لے لے کر بتائے تھے، ان میں ایک کا نام ابو جہل تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا انتہائی دشمن تھا اور بڑا بدترین غلیظ دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اٹھ کر کے فلاں جگہ میں اونٹ کی اوجری پڑی ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پھینکے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط، اس کا آگے واقعہ بھی میں بیان کروں گا۔
یہ بھی انتہائی بدترین غلیظ انسان تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتا تھا۔ یہ فوراً اٹھا، اس نے وہ اوجری لائی، جیسے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ اوجری پھینکا۔ سجدے کی حالت، اوجری کا وزن، پھر اس اوجری سے بدبو، اور اس پہ اتنے مقدس اور مقہر جسم کے اوپر پھینک دی حالت سجدے میں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت غالباً زینب یا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر کے آپ سے اس اوجری کو ہٹایا اور کہا کہ آپ میرے بابا کو اس طرح کی تکلیف پہنچاتے ہو۔ میرے نبی نے اپنی اس بیٹی، اس لخت جگر کی طرف منہ کر کے فرمایا، میری بیٹی، آپ کے بابا کا لایا ہوا دین اللہ اس کو ہر کچے اور پکے گھر میں انشاءاللہ پہنچا کے چھوڑے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کا دین ہے، یہ پورے کے پورے ادیان کے اوپر غالب آ کر کے رہے گا انشاءاللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی تکالیف دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکالیف دینے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین میرے دو پڑوسی ہیں، بہت بدترین، ایک ابو لہب ہے، ایک یہی عقبہ بن نبی معیط، جنہیں نبی علیہ السلام کی گردن مبارک کے اوپر آ کے اوجری پھینکی تھی۔ یہ اتنے غلیظ انسان تھے، اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، اتنی زیادہ عداوت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر یہ کچرا اور اسی طریقے پر آ کر گندگی پھینکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خود صاف کرتے تھے۔ ایسے درندے تھے۔ اور یہ ابو لہب، اس کی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی دشمنی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فران کی چوٹی پر اعلان کیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی غلیظ ترین زبان استعمال کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی، بددعائیں دی، ایسے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے مقابلے کے اندر قرآن کی آیت، قرآن کی سورت نازل کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ہلاک اور برباد ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک اور برباد ہو جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے، تو میرے نبی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کی موت بھی ایسی دردناک ہوئی، الحمان والحفیظ۔ اور اسی نے ایک موقع کے اوپر، ایک مجلس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں، یہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں، اپنے چچا زاد بھائی یہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ان کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹوں، اگر آپ نے اس کی بیٹیوں کو، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی، میں آپ دونوں کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ان دونوں بدبخت بیٹوں نے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق بھی دے۔ لیکن نبی ذات کا معاملہ اور ہے، بچیوں کا معاملہ پھر ایسا دردناک کہ طلاق بھی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو، اس ابو لہب کے بیٹوں کو بددعا دی تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے یہیں جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو حضور علیہ السلام کی بددعا لگی ہوئی ہے، اس کا بڑا خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو لہب کے اس بیٹے کے اوپر جس نے میری بیٹی کو طلاق دینے کے بعد اس کی بے ادبی بھی کی ہے، اس کو مارا بھی ہے، اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ یہ ابو لہب کو اس بات کا یقین تھا
کہ بد دعا رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، یہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ اس کو بھی یقین تھا، اتنا بڑا دشمن تھا لیکن اس کو یقین تھا کہ بد دعا رسول اللہ جو سچا صادق و امین ہے اس کی زبان سے یہ ہو کے رہے۔ جنگل میں لے کر چلے گئے، وہ جہاں پر تھا اس کے لیے ایک بڑی عالیشان جگہ بنائی گئی، آس پاس آگ جلائی گئی تاکہ اس کو جنگل کی کوئی چیز نقصان نہ دے۔ ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن مسبب الاسباب کو ناراض کر کے اختیار کرتے ہیں۔ جنگل سے شیر آیا، اس نے سب لوگوں کو سونگا اور سیدھا جا کر کے یہ ابو لہب کا بیٹا جہاں پہ سویا ہوا تھا اس کو سونگنے کے بعد پکڑ کر کے وہیں پہ اس کو تیس نیس کر کے مار کر کے ہلاک کر کے اور کھا کے چلا گیا۔ میرے نبی کی بد دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی تکالیف اس دین کی خاطر برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیب ابی طالب کی گھاٹی، اس کو پڑھو، سمجھو، دیکھو میں اور آپ دین محمدی کے لیے کہاں کھڑے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی، کیسی کیسی قربانیاں دی، اور کس طرح کی قربانی۔ 3 سال کا بائیکاٹ، عام بائیکاٹ نہیں ہے، اتنا سخت بائیکاٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام جو آپ پہ ایمان لائے ہیں ان کے اوپر کھانا پینا ہر چیز بند کر دی گئی۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے جس گھاٹی کے اندر نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو محصور بند کر دیا گیا تھا، آپ کے ساتھ ہر قسم کی رشتہ داری، ہر قسم کی غمی خوشی بند کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ رہ رہے تھے اور آپ کے صحابہ وہاں پہ کھانے پینے کے لیے جو گھاس وغیرہ اگتی تھی اس کو کھاتے تھے۔ اتنا سخت بائیکاٹ تھا۔ یہ اللہ کا نبی کس لیے برداشت کر رہے تھے؟ اپنے امت کے لیے، امت کے لیے اتنی سخت تکالیف اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں۔ اس گھاٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عورت ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے جو بڑی زار و کتار کے ساتھ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ انسان جتنا بڑا بھی ظالم ہو جائے لیکن اس کے دل میں آتا ہے یار بچہ تو رو رہا ہے۔ جیسے آج اسرائیل فلسطین کے مظلوم نہتے مسلمانوں کو، بچوں کو مارا، اس کو ترس نہیں آ رہا۔ یہ ابو جہل سے بھی گزرا ہوا ہے، اتنی درندگی کے ساتھ مارا۔ تو وہ بچہ اتنا زیادہ رو رہا تھا، اتنا دور دراز تک اس کے رونے کی آوازیں آئی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ یار یہ بچہ اتنا زیادہ رو رہا ہے، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پوچھ کے کہو معاملہ کیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھنے گیا، کہا کہ یہ بچہ اتنا رو رہا ہے کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے کی ماں نے کہا، چھوٹا سا بچہ تھا، کہا کہ اتنا ٹائم ہو گیا کچھ کھایا پیا کچھ بھی نہیں، میرے سینہ جو ہے وہ دودھ سے خشک ہو چکا ہے اور میں اس کو کچھ کھلا پلا نہیں سکتی۔ یہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ یہ بات ابو جہل کے پاس آئی، کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ جاؤ اس بڑھیا کو بتا دو، ایک شرط کے اوپر معافی ہو سکتی ہے، کھانا بھی مل جائے گا، ہر دنیا کی نعمت مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ اس طرح کرو کہ یہ جس نبی کے ساتھ آپ ہو اس کے ساتھ اعلان کر دو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی۔ ماں بھی پھر ماں تھی، اس کا بھی ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ تھا۔ کہا کہ سب کچھ قربان کر سکتی ہوں، جس نبی کا ایک مرتبہ کلمہ پڑا ہے کبھی دوبارہ بھی ایمان نہیں ہونا چاہتی۔ میرے محترم دوستو، آگے کی روایت کو ذرا غور سے سننا سمجھنا۔ ہم بھی بچوں والے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، رات کو روئیں ماں باپ دونوں اٹھ جاتے ہیں، بہن بھائی اٹھ جاتے ہیں، چیختے ہیں کہ میرے بیٹے کو میری بیٹی کو درد ہے، ماں کو تکلیف ہے، بچے کو تکلیف ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، بلبلا رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ ماں کے ہاتھ کے اندر روتے روتے اس کی سانس چلی گئی۔ ماں نے بیٹا حضور کے اوپر قربان کر دیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، اس کے لیے اس کے پیچھے ایسی قربانیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ دین ہم تک ایسے پہنچا۔
ऐसी सख्त तकालीफ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बर्दाश्त किया। ये दीन हम तक इस तरह पहुंचा है, इसके पीछे ऐसी कुर्बानियां हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को इस तरह अज़ियतें दी गई। बड़े मजमों के अंदर, बड़ी महफिलों के अंदर, बड़े बाज़ारों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अल्लाह का नबी इस उम्मत के लिए इतना फ़िक्रमंद था, इतना फ़िक्रमंद था। कुरान कहते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो दुनिया भर के लोगों, अल्लाह ने जो तुम्हारे अंदर एक तुम्हारे नफ्स से तुम्हारे तरह का एक नबी भेजा है, वो तुम्हें जब कोई तकलीफ पहुंचती है, अज़ियत पहुंचती है, तुम्हें जब कोई दुनिया का कोई आफत मुसीबत आती है, उनको इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये मेरे उम्मती को आज फलां तकलीफ़ पहुंची है, आज फलां तकलीफ़ पहुंची है। ये नबी का दर्द दिल था अपनी उम्मत के लिए कि मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। आज हमें दीन किस तरह खिलौनों की तरह हमने आज दीन को बनाया हुआ है। दीन की हिस्ट्री पढ़ो, दीन का तकाज़ा पढ़ो, पता चलेगा कि अल्लाह के नबी के हुकूक क्या है, अल्लाह के नबी का हक़ क्या है, अल्लाह के नबी का हमारे साथ मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, मोहब्बत कैसे कहते किसको है, महबूब होता कौन है। मोहब्बत तो इसका नाम है जिसके साथ मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करने का नाम मोहब्बत है। सिर्फ ज़ुबान से नारे लगाने का नाम मोहब्बत नहीं है, ये अल्फाज का चुनाव है। मोहब्बत तो इस चीज़ का नाम है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी शादी करके आए, अभी अभी शादी हुई, अभी जनाबत का गुस्ल भी नहीं किया था, ऐलान हो गया जिहाद के लिए निकल जाओ। सहाबी उसी हालत में निकल के चले गए और मैदान जिहाद में जान भी कुर्बान कर दी और उनको गुस्ल देने वाले आसमान से फरिश्ते उतर गए। मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसर और कसरा ने अपने जासूस भेजे कि चेक कर के आओ कि इनके साथ मोहब्बत कैसी है। उसने जाके रिपोर्ट दी। उस कौम को हराना नामुमकिन बात है जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, अपने नबी का पानी भी नीचे गिरने नहीं देते। वो अपने नबी को कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो दुनिया के ऊपर रश करते थे। दुनिया उनके कदमों में आके बैठती थी। आज हम सारी दुनिया के कदमों में जाकर भीख मांग रहे हैं, मुआफ़ी मांग रहे हैं, इसलिए कि आज हमने कुरान को भी छोड़ दिया, दीन को भी छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तकाज़े थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया वो मुबारक दीन था, आज हमने उसको छोड़ दिया, इसलिए आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रबीउल अव्वल का महीना हमें ये दर्स दे रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ो, कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने के बाद देखो मैं और आप किस जगह में खड़े हैं, हम किस वेग पे खड़े हैं, किस तरीके पर नबी अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, कौन कौन सी सुन्नतें नबी अलैहिस्सलाम के आज मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा हैं, कौन कौन सी सुन्नतों को आज हमने छोड़ दिया है। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ एक ख़ास करके बैठ के, बाकी हमें कोई पता नहीं है। चोरी हम उसी तरह कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी हम उसी तरह कर रहे हैं, नमाजें हमारी उसी तरह जा रही हैं, मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हैं, हम बिल्कुल अपने मस्ती के अंदर, हमें कोई परवाह नहीं है। मेरे नबी पे उतरने वाली किताब कुरान को पढ़ो। कुरान कहता है लअल्लका बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। मेरा नबी अपनी उम्मत के बारे में इतने फ़िक्रमंद थे, इतने फ़िक्रमंद थे। कुरान कहता है मेरे नबी क्या आप अपनी उम्मत या इनके ईमान ना लाने की वजह से अपने आप को हलाक कर डालोगे। ऐसा फ़िक्र मेरे नबी की थी। आज उम्मत किस तरफ खड़ी है, हर एक को अपने बारे में बताए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।